الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوهما من طريق والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. نماز عید، مریض کی عیادت، حج، جہاد اور جنازہ اور اسی قسم کے دیگر اچھے کاموں کے لیے آتے جاتے راستہ بدلنا مستحب ہے تاکہ عبادت کی جگہیں زیادہ ہو جائیں، زیادہ معلوم ہو. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم عید خالف الطریق. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کا دن ہوتا اور عیدگاہ تشریف لے جاتے تو آتے جاتے راستہ بدلتے. خالف الطریقہ کے معنی ہے ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے. راستہ بدلنے کی بہت سی حکمتیں علماء رحمہم اللہ نے بیان فرمائی ہیں. امام نووی رحمہ اللہ نے باب میں اس کی حکمت مقامات عبادت کا زیادہ ہونا بتلایا ہے. بعض کہتے ہیں اس لیے کہ دونوں راستے قیامت والے دن گواہی دیں گے، یا اللہ تیری تکبیر و تحلیل کرتا ہوا یہ بندہ ہمارے اوپر سے گزرا تھا. اسی لیے عبادت اور جنازے وغیرہ میں راستے بدلنے کو یا راستہ بدلنے کو مستحب قرار دینا، جیسا کہ عنوان باب میں امام نووی رحمہ اللہ نے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایت یا عمل کے بغیر درست نہیں. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شجرہ کے راستے سے باہر نکلتے اور معرس کے راستے سے داخل ہوتے، اور جب مکے میں داخل ہوتے تو ثنیہ علیا یعنی بلند گھاٹی سے داخل ہوتے اور ثنیہ سفلا کی طرف سے باہر نکلتے. ثنیہ دو پہاڑوں کے درمیان گھاٹی کو کہتے ہیں. مدینے سے مکے جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند گھاٹی والا راستہ اور آتے وقت نچلی گھاٹی والا راستہ اختیار فرماتے. اس طرح شجرہ ایک معروف جگہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکل کر ذوالحلیفیہ تشریف لے جاتے، جس کو ذوالحلیفہ کہتے ہیں. ذوالحلیفیہ تشریف لے جاتے، وہاں رات گزارتے اور جب لوٹتے تو معرس کے راستے سے مدینہ میں داخل ہوتے. مسجد ذوالحلیفہ کو کہتے ہیں، معرس مسجد ذوالحلیفہ کو کہتے ہیں، جو مدینے سے 6 میل کے فاصلے پر ہے. اس سے وہی مسئلہ ثابت ہوا کہ آتے جاتے راستہ تبدیل کر لیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اہتمام فرمایا ہے، بلکہ مستحب
قرار دیا گیا ہے۔ باب استحباب تقدیم الیمین فی کل ما ہوا من باب التکریم كالوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل والخف والسرابيل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الخلاء والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه. ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والبصاق عن اليسار ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل والسرابيل والثوب والاستنجاء وفعل المستقذرات وأشباه ذلك، کہ جیسے وضو والمستقذرات وفعل المستقذرات واشباہ ذلك، ہر باعزت کام میں دائیں ہاتھ، پاؤں اور دائیں جانب کو مقدم کرنا مستحب ہے، جیسے وضو، غسل، تیمم، کپڑے، جوتے، موزے اور شلوار پہننے، مسجد میں داخل ہونے، مسواک کرنے، سرما لگانے، ناخن کاٹنے، مونچھیں کترنے، بغل کے بال اکھیڑنے، سر کے بال مونڈنے، نماز کا سلام پھیرنے، کھانے پینے، مصافحہ کرنے، حجر اسود کو چومنے، بیت الخلاء سے نکلنے، کوئی چیز لینے دینے اور ان کے علاوہ اس قسم کے دوسرے کاموں میں اور ان کے برعکس دوسرے کاموں میں بائیں ہاتھ، پاؤں اور بائیں جانب کو مقدم کرنا مستحب ہے، جیسے ناک صاف کرنا، بائیں طرف تھوکنا، بیت الخلاء میں داخل ہونا، مسجد سے نکلنا، موزے، جوتے، شلوار اور کپڑے اتارنا، استنجا کرنا، گندے افعال اور اس طرح کے کام کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس شخص کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا لو یہ میرا نامہ اعمال پڑھ لو۔ وقال تعالی فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور فرمایا دائیں ہاتھ والے، سبحان اللہ، دائیں ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں، اور بائیں ہاتھ والے افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا گرفتار عذاب ہیں۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله۔ وعنها رضی اللہ تعالی عنہ قالت كانت يد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من اذن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں جیسے وضو کرنے، کنگھی کرنے اور جوتے پہننے میں دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ نیز دوسری روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں ہاتھ لطہورہ، تو آپ کے وضو اور کھانے کے لیے، اور آپ کا بایاں ہاتھ استنجا اور دوسرے گندے کاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ لخلائہ، استنجا کرنے، ڈھیلے پکڑنے اور گندگی صاف کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اذن گندگی، نجاست، یعنی ایسے کام میں جن میں گندگی اور کراہت ہو، جیسے تھوک، ناک صاف کرنا وغیرہ۔ دونوں حدیثوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا بیان ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے اسوہ اور قابل اتباع ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمنى واذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى اولهما تنعل وآخرهما تنزع۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو دائیں پاؤں سے پہل کرے، اور جب اتارے تو پہلے بایاں اتارے۔ جوتا پہنتے وقت دایاں پاؤں پہلے ہو اور جوتا اتارتے وقت اسے آخر میں ہونا چاہیے۔ اس میں جوتے پہننے اور اتارنے کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے کہ ہر مسلمان اس کا خیال رکھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى منا فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا پہنچے تو جمرے پر آئے اور اسے کنکریاں ماری، پھر مینا میں اپنے قیام گاہ پر تشریف لائے اور جانور قربان کیا۔ پھر سر مونڈنے والے سے فرمایا پہلے اس حصے کے بال کاٹ، اور ہاتھ سے اپنی دائیں جانب اشارہ فرمایا، پھر بائیں حصے کے یعنی فرمایا پھر بائیں حصے کے کاٹ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بال بطور تبرک لوگوں کو دینے شروع کر دیے۔ عرفات میں واپس آ کر 10 ذو الحجہ کو صرف جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ پھر قربانی، پھر حلق اور پھر خانہ کعبہ جا کر طواف، جسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں۔ یوم النحر کو یہ 4 کام اسی ترتیب سے کیے جائیں، تاہم کسی وجہ سے تقدیم و تاخیر ہو جائے تو پھر احکام مختلف ہوں گے۔ علاوہ ازیں اس روز کنکریاں مارنے کے بعد محرم حلال ہو جاتا ہے، لیکن یہ حلت صغریٰ ہے، یعنی بیوی کے علاوہ دوسری چیزیں اس کے لیے حلال ہو جاتی ہیں، جیسے خوشبو وغیرہ لگانا طواف زیارت کے بعد مکمل حلال ہو جاتا ہے۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ حلق یا تقصیر میں سر کی دائیں جانب سے آغاز کیا جائے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اس میں بالوں کو بطور تبرک تقسیم کرنے کا بھی ذکر ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار باعث تبرک ہیں، بشرطے کہ وہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہوں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔